تو بعض کا نقطہ نظر وہ یہ کہتے ہیں کہ جوئش لا سے اور رومن لا سے میگزمز بھی، لا بھی، لیگل کانسیپٹس بھی، تھیئریز بھی، فلسفیز بھی، جورسٹک پرنسپلز بھی سارے رومن لا سے اور جوئش لا سے لیے ہیں۔ اور کچھ تیسری چیز بتاتے ہیں کہ جو پیگن عرب سوسائٹی تھی، عرب دور جاہلیت کا عرب، اس کے جو پریویلنگ کسٹمز تھے اور دور جاہلیت کے عرب کے جو کسٹمری لا تھے، ان کے کسٹمز تھے، ان کے ٹریڈیشنز تھے، تو کچھ اس سے لے لیا ہے اور اس کو ایز سچ ریٹین کر دیا ہے۔ تو یہ اس طرح مکسچر بنا کے انہوں نے اسلامی فقہ تیار کی ہے فقہا نے۔ یہ تو فقہ پر ان کا بیسک کانسیپٹ ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ وہ لکھیں گے اور بیان کریں گے وہ اسی تھیسس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دلائل لائیں گے۔ اور یہ بات میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ مسئلہ صرف فقہ اسلامی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اسلامک فلسفی کے بارے میں بھی یہی ہے۔ جب اسلام کے فلسفے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ بھی اسلام کا اپنا نہیں، یہ گریک فلسفی سے اخذ کیا ہے۔ ہر ایک کمال کو کسی نہ کسی تہذیب سے جوڑتے جائیں گے۔ تو جو اسلام کا فلسفہ ہے وہ یونان سے ماخوذ ہے اور مستعار ہے، ادھار لیا ہوا ہے۔ جب اسلام میں اسپریچولزم اور مسٹسزم کی بات ہوتی ہے، اسلام کے تصوف کی، تزکیہ و احسان کی، تصوف کی، سلوک و طریقت کی، روحانیت کی، تو اسے بھی دو سمتوں میں منسوب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ آدھا عیسائیت سے لیا ہے اور آدھا ہندو سلوک اور ہندو طریقت سے لیا ہے۔ یوگ کی جو ہندو طریقت تھی یا مہاتما بدھ کی جو فلسفی تھی اسپریچول، اور ہندوؤں کی جو فلسفی تھی، تو آدھا ہندوستان سے اور آدھا کرسچن ورلڈ سے، ان کے ہاں رہبانیت کا ایک تصور تھا تو وہاں سے اخذ کیا ہے۔ الغرض اسی طرح سویلائزیشن کی، اسلام کی تہذیب اور ثقافت کی جب بات ہوتی ہے تو اس کو بھی گریک کی تہذیب اور ثقافت سے، گریک سویلائزیشن سے، رومن سویلائزیشن سے، ساسنک سویلائزیشن، اس طرح ان کو پچھلی تہذیبوں اور ثقافتوں کے ساتھ ایک رشتہ جوڑتے ہیں کہ وہاں سے اخذ کیا ہے۔ اور موسٹلی وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام امیدز اور عباسڈز کے پیریڈ میں ہوا، بنو امیہ اور بنو عباس کے اوائل دور میں، جب ٹرانسلیشن کے لیے ڈپارٹمنٹس، شعبہ جات قائم ہوئے، انسٹیٹیوٹس قائم ہوئے، دار التراجم قائم ہوئے، پھر وہ مختلف زبانوں کے علوم اور فنون ٹرانسلیٹ ہوئے، تو پھر یہ جا کے اس زمانے میں ٹرانسلیٹ ہو کر، تو جورسٹ کا دور تھا تو انہوں نے پھر اس کو اسلامی رنگ دیا، اور قرآن اور حدیث کو تو بعد میں انہوں نے اس میں جڑ دیا ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے جوڑ دیا ہے۔ یہ ان کا کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح تو گویا اسلام کا وہ پورا کا پورا تصور ان کے ہاں مختلف ہے اس تصور سے جو امت مسلمہ کا تصور ہے، جو ہمیں قرآن اور سنت اور تاریخ اسلامی کے ذریعے ملا ہے۔ لہٰذا یہ بات سب سے پہلے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ صرف مسئلہ اسلامی فقہ کا نہیں ہے، وہ سنت اور حدیث پر بھی اسی طرح ایک متعصبانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ قرآن پر بھی متعصبانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ اب میں بریفلی اس کانسیپٹ کو بیان کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں کہ اورینٹلسٹک ویو اسلامک فقہ اسلامی کے بارے میں تفصیلاً کیا ہے، کن مفروضوں پر قائم ہے۔ اگر جوزف شیخٹ کی کچھ کتابیں ہیں، اوریجنز آف محمدن جورسپروڈنس، اس کو پڑھیں، این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا، یہ نمائندہ ہے اس فکر کا، اس لیے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا ہے، پھر ایک پرابلمز آف ماڈرن اسلامک لیجسلیشن، یہ بھی اس کی کتاب ہے۔
پھر این جے کولسن کی ہسٹری آف اسلامک لا، یہ اسلامک سرویز ہیں، ایک پوری سیریز ہے، اس کا پارٹ 2۔ اور جہاں کہیں مونٹگومری واٹ کو موقع ملا ہے اور کچھ اور لوگوں کو، تو پورا تھیسس ان کا یہ ہے جس کو میں اورینٹلسٹک ویو کے نام سے تعبیر کروں گا کہ مستشرقین کا جو بنیادی نقطہ نظر یہ ہے، اب اس تصور کی اصلاح کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا یہ پورا تصور کس مفروضے پر قائم ہے، اور اس سے لا تعداد مسلم مفکرین اور زعماء اور کئی جورسٹ اور کئی اسکالرز اور کئی لیگل تھنکرز، کئی فلاسفرز، اور ہمارے ہاں کئی روشن خیال محققین، ان کی کوئی حد نہیں ہے جو اس سے متاثر ہیں، اور پھر وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اور ڈسکس کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور مبلغ علم ان کا صرف یہ کتب ہیں۔ یعنی انہوں نے قرآن کو قرآن کے بغیر سمجھا ہے، سنت اور حدیث نبوی کو سنت اور حدیث نبوی کی کتب کے بغیر سمجھا ہے، فقہ اسلامی کو فقہ اسلامی کے اصل مصادر کے بغیر سمجھا ہے۔ یعنی یہ بات اس طرح ہے کہ کوئی آپ کا تعارف چاہے اور پوچھے آپ کے دشمنوں سے کہ یہ کیسا آدمی ہے، تو جو آپ کا دشمن آپ کے بارے میں پکچر دے تو اس کے اوپر اپنی رائے کا قیام کر لیں، یہ اس طرح کی بات ہے۔ جنہیں اسلام پسند نہیں ہے ان سے پوچھ کر انہیں پڑھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم کی ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ویسٹرن ہسٹری آف نالج اینڈ ویسٹرن ہسٹری آف سائنسز پڑھتے ہیں تو ان کے ہاں ایک بڑی معروف بات ہے کہ وہ پورا پیریڈ آپ کہہ لیجئے کوئی 700-800 سال کا تاریخ انسانی میں جس میں اسلام نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اسلام کی ایمرجنس ہوئی ایز اے ریلیجن، ایز اے سیولائزیشن، ایز اے کلچر، ایز اے لیگل آرڈر، اور اسلام کی سائنسز ڈیولپ ہوئی وہ، اور پھر اسلام نے کنٹریبیوٹ کیا ٹورڈز دا ہیومینٹی۔ یہ 600-700-800 سال کا پورا پیریڈ، اس کو مغربی دنیا اپنی تاریخ میں ڈارک ایجز کے نام سے تعبیر کرتی۔ یہ بڑی اصولی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وہ جب بھی سٹڈی کریں گے اینشنٹ ٹائم کو تو بیبیلونین ہسٹری کو بھی سٹڈی کریں گے، وہ ایجپشن ہسٹری اور اس کی سیولائزیشن اور اس کی کلچرل ڈیولپمنٹ کنٹریبیوشن کو بھی سٹڈی کریں گے، گریک ٹائمز کو بھی سٹڈی کریں گے، اور گریک ٹائم میں جو فلسفی کا کنٹریبیوشن ہے اس پر ایٹ لینتھ لکھا ہے، لکھتے ہیں۔ گریک ٹائم میں جو میڈیسن میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو لکھا ہے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس پہ لکھا ہے۔ پھر رومن پیریڈ کو ڈسکس کریں گے، لیٹن لینگویج میں جتنا بھی آیا اس کو بیان کر کے، جب ایمرجنس آف اسلام ہو گئی ہے، عربین پیننسولا، اسلام کے اس خطہ عرب کے خطہ میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وجود میں آئی، اور پہلی صدی میں ہی اسلام کے کنٹریبیوشن شروع ہو گئے۔ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں اس پر آؤں، ورنہ اس کے اوپر ہزارہا دلائل ہیں، اور وہ انہی کی کتابوں میں ہیں کہ یورپ آج ترقی کے جس مقام پر ہے اس کا اصل کنٹریبیوشن اسلام کا دور ہے، مگر یہ سبجیکٹ ہی جدا ہے، میں ابھی اس وقت نہیں آ رہا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام نے جس دور میں کنٹریبیوٹ کیا وہ 6-7 صدیاں میڈیول ٹائمز تک، پہلی صدی میں، دوسری میں، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، یہ صدیاں 6-7 صدیاں ہیں جس میں اسلام کے علوم کا ارتقاء ہوا، علم تفسیر کا، علم حدیث کا، علم ادب کا، علم بلاغت کا، علم الصرف والنحو کا، علم فلسفہ کا، علم کلام کا، بدیع بیان اور معانی کا،
پھر اسلام کے لاء کا، اسلام کے اصول فقہ کا، اصول تفسیر کا، اصول حدیث کا، پھر اسلام کی سائنسز کا، اور سائنسز میں پھر میڈیکل سائنسز ہیں، اور پھر اعلیٰ حاصل کیا اسٹرانومی ہے، اس میں میکینکس ہے، میکینزم ہے، فزکس ہے، اس کی ایسٹرو فزکس ہے، اس کی میڈیکل سائنسز ہیں، بوٹینیکل سائنسز ہیں، بایولوجیکل سائنسز ہیں، ایمبریولوجیکل سائنسز ہیں، کاسمولوجیکل سائنسز ہیں۔ تو پھر جتنی ڈیولپمنٹ اسلام نے مختلف میدانوں میں کی ہے، اس پورے کے پورے پیریڈ کو انہوں نے ڈارک ایجز کا نام دے دیا ہے کہ اس دوران کچھ نہیں ہوا۔ اور ڈارک ایجز کے بعد آج سے 300-400 سال قبل، اور اب علوم کے باب میں اب رفتہ رفتہ زوال کے دور کا آغاز تھا، اور اسلام کے علوم اور اسلام کے فنون اور اسلام کی سائنسز اور اسلام کے کنٹریبیوشنز یورپ کو متاثر کر کے یورپ کے اندھیروں کو روشنی دے چکے تھے۔ اسلام عرب کی سرزمین سے اب اپنے علم، اپنے فن، اپنی سائنس اور اپنے نالج کا جو فیض ہے وہ یورپ کو منتقل کر چکا تھا۔ اسپین کے چینل سے جب یہ مغرب فتح ہوا تو اس وقت اسلام اپنے علوم کو پوری دنیا میں سپریڈ کر چکا تھا۔ سپریڈ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے عرب صحابہ، تابعین، تبع تابعین پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے پھیلے یا جہاد کے لیے پھیلے یا تجارت کے لیے گئے اور وہاں سیٹل ہو گئے، تو ساتھ ساتھ علم بھی چلتے گئے، وہی مراکز علم بن گئے۔ حضور علیہ السلام ہی کے اپنے دور میں، دور رسالت میں صحابہ کرام، عرب تو آج عرب دنیا بہت بڑی ہے نا، عرب دنیا آج آپ کو بہت بڑی وسیع نظر آتی ہے، مگر اوریجنلی حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں تو یہ عرب دنیا نہیں تھی۔ عرب صرف وہ خطہ عرب تھا جو حرمین شریفین اور حجاز کی سرزمین ہے۔ میں بڑی امپورٹنٹ ہسٹوریکل فیکٹ کی ایک بات بتا رہا ہوں۔ جب ہم عہد رسالت مآب میں عرب کی بات کرتے ہیں، ہسٹری پر جائیے اور جیوگرافی دیکھیے اینشنٹ ٹائمز کی، پروفیٹک ایرا کی، تو اس وقت یہ ملک شام اور عراق اور الجزائر اور مصر یہ تو عرب نہیں تھے، اور شام، فلسطین یہ تو عرب نہیں تھے۔ عرب تو صرف حرمین شریفین اور حجاز کا یہ مخصوص خطہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں جب فتوحات بھی ہو گئیں اور صحابہ کرام جہاد کے لیے بھی گئے اور تبلیغ کے لیے بھی گئے اور تجارت کے لیے بھی گئے، تو خود عہد رسالت مآب میں صحابہ کرام فلسطین چلے گئے تھے۔ تو پیلسٹائن جو ہے اور یہ سارا خطہ تو اس وقت رومن امپائر کے ساتھ کو ریلیٹڈ تھا۔ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں صحابہ کرام ملک شام چلے گئے تھے، تو شام تو کانسٹینٹی نوپل کا حصہ تھا، قسطنطنیہ کا، اور رومن امپائر کا حصہ تھا، کرسچن ورلڈ تھی۔ جب صحابہ وہاں پہنچ گئے تو جب صحابہ کرام علم لے کر، جب تجارت لے کر پہنچے، دعوت لے کر پہنچے، تو علم بھی لے کر پہنچے، موریلٹی لے کر پہنچے، ایتھکس لے کر پہنچے، ٹریڈیشنز لے کر پہنچے، نالج لے کر پہنچے، میسج لے کر پہنچے، لا لے کر پہنچے۔ جو جو تعلیمات حضور علیہ السلام نے دی وہ سارا ان کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتا گیا۔ تو یہ جو پیریڈ جب شام میں آباد ہوئے، حلب میں جا کے، ہمس میں جا کر آباد ہوئے، دمشق میں جا کر آباد ہوئے، اور یہ سینٹرز بن گئے نالج کے، تو یہ ملک شام جو بلاد شام تو عرب نہیں تھے، یہ تو کانسٹینٹی نوپل کے انڈر تھے، یہ رومن امپائر کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، اور ہیکل روم وہ سربراہ تھا، رومن ایمپرر سربراہ تھا۔ اٹ واز ناٹ این عرب ورلڈ۔ تو اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کے اپنے زمانہ اقدس میں جس چشمہ علم محمدی سے صحابہ کرام اپنے دامن بھر رہے تھے اور وہ دنیا میں منتشر ہو رہے تھے، وہ سارا فیضان علم لے کر ان ملکوں میں جا رہے تھے، وہ یہاں نہیں آ رہے تھے۔